ہم صاحب عرفان کی ذات سے محبت کریں یا اس کے عرفان سے؟ کسی صاحب عرفان کو صاحب عرفان سمجھنے کے لیے پہلے آپ کے پاس قوی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر قوی دلیل ہے تو وہ صاحب عرفان ہے۔ میرا خیال ہے کہ صاحب عرفان کو یہ ڈیوٹی ایلوکیٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو عرفان پہنچانا ہے۔ اس کے پاس ساری چٹھی آ جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی چٹھی ہے، بندہ تیار ہے، ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے، تو وہ صاحب عرفان گیٹ پہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ وہ جو اسٹیشن پہ کھڑا ہے اسے لے کے آؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، سواری نہیں ملی؟ آنے والا کہتا ہے کہ گھوڑا تانگا خراب تھا۔ کہتے ہیں پھر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، تمہیں فیض دے رہا ہوں، بس ایک اشارہ ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں جاؤ، فیض یافتہ ہو گئے۔ صاحب عرفان کے پاس ڈائری ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹری ہوتی ہے جس میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف جانا ہے، سلام کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ عرفان آپ کے اندر ہوگا، انہوں نے اوپر سے گرد و غبار صاف کر دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جا، اب اپنا آپ کھول، اپنی گرہ کھول۔ مطلب یہ کہ ہر ایک کی گٹھری میں لال ہے اور وہ کھولنے کا طریقہ بتا دے گا کہ اب یہ کر لو، اب وہ کر لو۔ تو صاحب عرفان کے پاس آپ نے صرف پہنچنا ہے، وہاں عرفان لینے کا خیال مت کرو۔ یہ سوال بھی غلط ہے، وہاں اگر جانا ہے تو بے سوال ہو کے چلے جاؤ، اس کے پاس پورا ریکارڈ ہے اور پوری بات ہے، آنے والوں کی اور جانے والوں کی۔ کہتے ہیں کہ باب الشرک میں عرفان کا تقاضا بھی شرک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنا، حتیٰ کہ آپ عرفان نہیں مانگنا، تو یہ شرک ہے۔ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے۔ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، تو مانگنا کیا ہے؟ اللہ۔ اگر جنت مانگی، حالانکہ یہ بھی تو مسلمانوں کو ملے گی، تو جنت مانگنا بھی منع ہے۔ تو جنت مانگنا، دنیا مانگنا، عرفان مانگنا، ولایت مانگنا، کلندری مانگنا، یہ مانگنا، وہ مانگنا، درجے مانگنا، سب باتوں کو چھوڑ دو، اللہ کا قرب کافی ہے۔ اب یہ سوال جائز ہے کہ یا اللہ دوریاں دور کر، یا اللہ تو ہمیں صاحب عرفان بنا یا نہ بنا، ہم تجھے پہچاننے کی خواہش نہیں کرتے بلکہ تیرا قرب چاہتے ہیں۔ پہچاننے والے اور آ جائیں گے ہمارے بعد، ہم تو ماننے والے بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہچان کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے پہچانیں کہ اس کی قدرتیں کتنی ہیں، وہ تو فلسفیہ کے پہچانیں گے، قدرتوں سے جانیں گے کہ سبحان اللہ، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ لگتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ماننے والے ہیں، اللہ کو مانیں گے، اس کا قرب چاہتے ہیں، تو سجدے قائم رہیں اور سلامتیاں ہوتی رہیں۔ کیا اللہ کی سمجھ آئی؟ ہمیں کیا سمجھ آنی ہے؟ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم تو مانتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کو سمجھے بغیر مانتے ہیں۔ تو سوال کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت مانگیں تو سب اللہ کا ہے، اللہ کو اللہ سے ہی مانگو، یہ ہے اصلی سوال۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ آئے، مولانا روم رحمت اللہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ مولانا رحمت اللہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کو غصہ آ گیا اور وہ گم ہو گئے، چلے گئے۔ تلاش شروع ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہے، کوئی کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے، کوئی کہتا ہے سال ہو گیا، ایک جنگل میں مل گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بڑا تلاش کیا، اتنے مہینے گزر گئے۔ شاہ شمس رحمت اللہ نے کہا میں تو تمہیں زندگی بھر تلاش کرتا رہا ہوں، تو دینے والا لینے والے کی تلاش میں ہے، لینے والا دینے والے کی تلاش میں ہے۔ سخی جو ہے وہ سخی کیسے بنے جب تک سائل نہ ہو؟ تو دونوں جو ہیں دونوں کی تلاش میں ہیں، اس لیے فکر نہ کرو، وہ دروازہ توڑ کے دے جائے گا اور کہے گا اٹھو، دیر ہو گئی، امانت قبول کرو، اور پھر وہ امانت دے جائے گا۔ اگر محرومی ہے تو پیر صاحب کا بیٹا بھی محروم ہو جائے گا، اس طرح صاحب عرفان کا بیٹا صاحب عرفان نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ انتظار کرو اور توقع کرو، آپ کا حصہ آ رہا ہے۔ وہ شور مچاتا ہوا گھوڑے پر چڑھ کے آئے گا،
تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ شور مچا کے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے، اس لیے آپ کا حصہ بالکل ہی خود بخود ہی آ جائے گا۔ یعنی کہ تقدیر جو ہے وہ بہتے دریا میں بند صندوق کے اندر بچہ بن کے آ جاتی ہے۔ فرعون کی تقدیر دیکھو، فرعون کسی سے مر نہیں سکتا، فرعون کو کون مارے، لیکن چھوٹا سا صندوق اور بچہ اسے مار گیا، اس کے پرزے اڑا دیے۔ تو تقدیر اس طرح آتی ہے، یہ اللہ کے کام ہے، آپ دیکھتے جائیں، بس آنے والا آ کے رہے گا، آ کے رہے گا۔ وہ ایسے آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی کچھ دیکھا ہے کہ آنے والا رکتا نہیں۔ جس طرح موت اٹل ہے اسی طرح تمہارا حصہ اٹل ہے، وہ اٹل ہے اور آ کے رہے گا۔ چھوٹی سی بات کے اندر دینے والا دے جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا، اس کے گھر کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، باہر گیٹ کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ وہ آدمی عرس پہ چلا گیا، بابا صاحب رحمت اللہ، خواجہ صاحب رحمت اللہ یا داتا صاحب رحمت اللہ کے وہاں کسی نے اسے کچھ نہیں کھلایا، رش بہت تھا۔ اس نے کہا، کسی نے کہا ہی نہیں کہ چاول ہی کھا لو، گلا کرتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ گھر چلے، میرے سامنے اس نے دروازہ کھولا، بڑا گیٹ، پھر دوسرا گیٹ اور پھر تیسرا تالا۔ اندر میز پر گرم گرم چاولوں کی پلیٹ تھی۔ تو کیا اس کو دروازوں کی کوئی رکاوٹ ہے؟ وہ جب چاہے جہاں چاہے اس کا حصہ پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یوں واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ آدمی برا ہے جو جھگڑا کر کے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اگر جھگڑے میں تعلق نہ ٹوٹے تو یہ جھگڑا نہیں، یہ ناز و ادا ہے۔ اگر تعلق ٹوٹنے کی بات آئی ہے تو یہ ناز و ادا نہیں ہے بلکہ یہ جھگڑا ہے۔ بس اگر تعلق قائم رہے تو جو مرضی جھگڑا کرو۔ بزرگوں کے ساتھ ایسے جھگڑے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، بشرط کہ ان کی بزرگی قائم رہے اور آپ کے پاس ادب رہے۔ اب یہ جھگڑا نہیں ہے بلکہ ناز و ادا ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، وہ دے کے رہے گا اور بات کو وہاں پہنچائے گا جہاں نہیں پہنچ سکتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ تعلق قائم رہے، تو یہ فرق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گستاخی اور بے باکی میں کیا فرق ہے؟ گستاخی تعلق توڑ دیتی ہے اور بے باکی تعلق قائم رکھتی ہے۔ بے باک ہونا جائز ہے، گستاخ ہونا جائز نہیں ہے۔